بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو پتہ ہے جیسا کہ ہم تجوید کورس شروع کر رہے ہیں، اس میں ہم نے 1 2 3 لیکچر مرحلہ وار مکمل کر لیے ہیں. اب ہمارا چوتھا لیکچر ہے انشاءاللہ. تو آج کے لیکچر میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ آج کے لیکچر کا موضوع ہوگا دانتوں کا نقشہ جو ہے اس کی وضاحت کریں گے کہ ان میں کل ہم نے کچھ چیزوں کے نام پڑھے تھے دانتوں کے اور داڑھوں کے، تو آج اس کی نقشے کے ذریعے سے وضاحت کریں گے. پھر اس کے بعد مخارج کی وضاحت. تو آئیے پیاری سی دعا سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بترتیب مخارج حروف کا نقشہ. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حروف تہجی کل 29 ہوتے ہیں، تو ان کے نکلنے کی کچھ جگہ ہوتی ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر بات کرنی ہے دانتوں کے بارے میں، تو اس لیے ہم صرف دانتوں کو دیکھتے ہیں. کہ ہم نے پڑھا تھا ثنایا، سامنے کے 2 دانت. تو دیکھیں نقشے میں سب سے اوپر جو دانت لکھے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی لکھا ہوا ہے ثنایا ثنایا، یعنی دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں طرف ہوتے ہیں. اسی طرح پھر رباعی 2 ہوتے ہیں، دائیں طرف بائیں طرف. پھر انیاب ہوتے ہیں دائیں اور بائیں. پھر ضاحک ہنسنے والا. تو یہ بھی دیکھیں. اچھا، انیاب تک ہمارے دانت ہو گئے، 2 ثنایا 2 رباعی 2 انیاب، 4 ہو گئے دونوں طرف. اسی طرح یہ اوپر کے حصے میں یہ اوپر والا جبڑا ہم پڑھ رہے ہیں، تو نیچے والے جبڑے میں بھی سیم دانت ہوتے ہیں. تو ثنایا کے سامنے اس طرح سے 2 ثنایا نیچے ہوں گے، رباعی کے سامنے اسی طرح 2 رباعی نیچے والے جبڑے میں ہیں، انیاب کے سامنے اسی طرح 2 انیاب نیچے والے جبڑے میں ہیں. تو ٹوٹل یہ انیاب تک 12 ہو گئے. اب اس سے آگے ہماری داڑھیں شروع ہو رہی ہیں. ضاحک ایک داڑھ کو کہتے ہیں ضواحک، اس کی جمع ہے. طاحن ایک داڑھ کو کہتے ہیں طواحن، اس کی جمع ہے. نواجز ایک داڑھ کو کہتے ہیں تو ناجز ایک داڑھ کو کہتے ہیں نواجز، اس کی جمع ہے. اچھا، ضاحک دیکھیں دونوں طرف لکھا ہوا ہے، تو اسی طرح دونوں طرف نیچے اس کے سامنے بھی 2 ضاحک ہوتی ہیں. 2 ضاحک اوپر ہو گئی 2 نیچے ہو گئی، تو یہ 4 داڑھیں ضواحک ہو گئی. اسی طرح طاحن 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 3 بار بائیں طرف لکھا ہوا ہے، 3 بار دائیں طرف لکھا ہوا ہے. اسی طرح نیچے بھی 3 دائیں طرف 3 بائیں طرف، تو یہ کل 12 داڑھیں ہو گئی ہیں، 6 اوپر 6 نیچے، تو 6 ہو گئی طواحن. اسی طرح ناجز سب سے آخر میں لکھی ہوئی ہے، تو ناجز 2 اوپر ہوتی ہیں 2 نیچے ہوتی ہیں، یہ کل 4 داڑھیں ناجز اور ان کی جمع ہے نواجز. ساتھ میں ان کے معنی بھی لکھے ہوئے ہیں. ثنایا 2 کو کہتے ہیں، رباعی 4 کو کہتے ہیں، انیاب نوکدار کو کہتے ہیں، ضاحک ہنسنے میں جو نظر آتے ہیں، طاحن پیسنے میں یعنی کھانا کھاتے ہوئے جو کام کرتی ہیں داڑھیں، ناجز پکڑنے والے. ٹھیک ہے، اب یہ ہوگی ہماری دانتوں کی وضاحت. کل ہیں 29 حروف تہجی. اب ان کے مخارج کو ہم پڑھتے ہیں، دوبارہ پھر اس نقشے پہ آئیں گے، یہاں پر پھر ان کی ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. مخارج کی تعریف کیا ہے؟ مخارج مخرج کی جمع ہے، جس کا معنی ہے نکلنے کی جگہ. مخارج کتنے ہیں؟ امام خلیل رحمہ اللہ کے نزدیک 17 مخارج ہیں، امام سبویہ کے نزدیک 16 ہیں، امام فرا کے نزدیک 14 ہیں. اصول مخارج. اب ہم یہاں پر جو اعتبار کیا جاتا ہے وہ 17 مخارج کا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اصول مخارج کیا ہوتے ہیں؟ اصول مخارج وہ اعضاء ہوتے ہیں جن پر مخارج قائم ہیں، یعنی جن کے اندر سے مخارج بنتے ہیں. ان کی تعداد 5 ہیں. جوف، دہن یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ، خیشوم ناک کی ہڈی یا بانسا. ٹھیک ہے، جوف دہن منہ کا خلا، خیشوم ناک کی ہڈی یعنی بانسا. تیسرا کیا ہے؟ شفتین یعنی دونوں ہونٹ، لسان زبان، حلق یعنی ہمارا حلق جس سے ہمارے 6 حروف ادا ہوتے ہیں جن کو حلقی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں مخارج کی اقسام کی طرف. مخارج کی اقسام کتنی ہیں؟ مخارج کی 2 قسمیں ہیں، مقدر محقق. مقدر کون سی ہے؟ غیر تحقیق شدہ مقام. ٹھیک ہے، جوف دہن اور خیشوم یہ دونوں غیر تحقیق شدہ ہیں. محقق تحقیق شدہ مقام، جیسے ہونٹ، جیسے زبان، جیسے حلق. ٹھیک ہے، اب مخارج کا تفصیلی جو ہے نقشہ وہ کیا ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں. نمبر 1 ہے جوف دہن، یہ پہلا مخرج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو
پہلا مخرج ہے اس میں کیا ہوتا ہے، جوف دہن، اس میں معاونت کوئی نہیں ہوتی، اس میں الف واو یا مدہ ہونے کی صورت میں ادا ہوتے ہیں جب یہ مدہ ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے میم الف زبر ما، تو یہ الف مدہ کی آواز ہے، میم واو پیش مو، یہ واو مدہ کی آواز ہے، اور میم یا زیر می، یہ یائے مدہ کی آواز ہے۔ تو جب یہ مدہ ہو رہے ہوتے ہیں الف واو یا، تب یہ خلا یعنی جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خلا دہن کے حروف، کیفیت کیا ہے، خلائے دہن کے حروف۔ نمبر 2 آتا ہے اقصی حلق۔ اقصی حلق کیا ہوتا ہے، حلق کا سب سے نیچے والا حصہ۔ اب یہاں سے بنیادی طور پر حروف ہمارے شروع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حلق کا سینے کے قریب جو حصہ ہے اس کو اقصی حلق کہتے ہیں۔ معاونت کوئی نہیں ہے، اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نمبر 3 کیا ہے، وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ۔ اب سینے کی طرف سے ہم اوپر کو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حلق کا درمیانی حصہ، اس سے 2 حروف عین ہا ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف حلقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ میں ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، تو ان حروف حلق کے حروف ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، حروف حلقی۔ نمبر 3 پر آتے ہیں، مخرج نمبر 4 ہے، اور حلق کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں کیا آتا ہے، ادنا حلق، حلق کا منہ کے قریب والا حصہ، اس سے 2 حروف غین خا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 ہے اقصی لسان، زبان کی جڑ۔ زبان کی جڑ یعنی لحات، یعنی کوے کے ساتھ تالو کے نرم حصے کے ساتھ جو زبان کا ٹکڑا لگتا ہے، زبان کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ جب زبان کی جڑ کہاں لگتی ہے، تالو کے نرم حصے سے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے اوف ادا ہوتا ہے۔ اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ سے ہی، لیکن اوف کے مخرج کے قریب ہوتا ہے، اور منہ کی طرف جو ہے نا، منہ کی طرف سے ادا ہوتا ہے۔ اوف جہاں حلق ختم ہوتا ہے، زبان کی جڑ شروع ہوتی ہے فوراً وہاں سے اوف، اور زبان کی جڑ سے ذرا آگے، یعنی اس اوف سے تھوڑا سا آگے، فوراً اس کے ساتھ فوراً جب تالو کے سخت حصے سے لگے، زبان کی جڑ جب تالو کے سخت حصے سے لگے تو اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ یہ حروف لہاتیہ کہلاتے ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے وسط لسان، زبان کا درمیانی حصہ، یعنی تالو کے درمیانی حصے سے لگے، زبان درمیان سے اٹھ کر تالو کے درمیان سے لگے تو اس سے جیم شین یا ادا ہوتے ہیں، اور ان تینوں کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ، نمبر 7 پر آتا ہے زبان کی کروٹ۔ اضراس علیہ یعنی اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے، یعنی زبان کی کروٹ، ہم نے پڑھا تھا کروٹ کہاں ہوتی ہے، تو زبان کی کروٹ اوپر والی داڑھوں کی جڑ سے لگے، ٹھیک ہے، مسوڑوں سے لگے گی، تو وہاں سے غود ادا ہوتا ہے، جس کو حرف حافیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ زبان کے حروف کی بات ہو رہی ہے، لہاتیہ سے لے کر صفیریہ تک زبان کے حروف ہیں، تو ان کے بھی الگ الگ نام ہیں، ٹھیک ہے۔ حافیہ ہم نے پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آتا ہے جی زبان کا کنارہ، کچھ حصہ حافہ، یعنی حافہ سے بھی کچھ حصہ لگے گا، سارا صرف کنارہ ہی نہیں، زبان کا کچھ کنارہ اور کچھ حصہ حافہ کا جب ثنایا سے زواحق تک کی طرف کے تعلق کے ساتھ لگے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے، لام یعنی وہ ان کی جڑ کے قریب، جڑ سے لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے تالو کا ذکر کر دیا کہ تالو بھی وہیں قریب ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ زبان کا کنارہ جب بائیں طرف والی ثنایا سے انیاب کی طرف، ٹھیک ہے، ثنایا سے انیاب کی طرف جانا ہے، اور پھر کچھ حصہ حافہ کا بھی ساتھ لگے گا، ثنایا سے زواحق تک، یعنی ثنایا، رباعی، انیاب، زواحق، یہ 4 جو ہے نا اس میں شامل ہوں گے، پھر لام ادا ہوتا ہے۔ پھر ہے جی زبان کا کنارہ، کچھ حصہ حافہ کا، زبان کا کنارہ ثنایا سے انیاب کی طرف والے تالو کے ساتھ لگے، ٹھیک ہے، تو اس سے نون ادا ہوتا ہے۔ پھر ہے جی زبان کا کنارہ، زبان کے کنارے کی پشت جو ہے وہ سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے گی، تو اس سے غو ادا ہوتا ہے۔ اب لام، نون، غو، ان کا مخرج قریب قریب ہے، تو اس لیے ان حروف کو طرفیہ یعنی کنارے والے حروف کہتے ہیں۔ زبان کی نوک، زبان کی نوک سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ کے ساتھ لگے تو اس سے تا، دال، طو ادا ہوتے ہیں، جڑ سے لگے گی، تا، دال، طو۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے جو مسوڑوں کے قریب ہیں ان سے لگے، یعنی
جہاں یہ سامنے کے دو دانت اوپر نیچے کے آپس میں ملتے ہیں تو وہاں سے کیا لگے گی؟ زبان کی نوک وہاں لگے تو کون سے حروف ادا ہوں گے؟ ث ذال ظا. زبان کی نوک ثنایا سفلی اور ثنایا علیہ کے ملنے سے، یعنی زبان کی نوک بھی ملے گی اور اوپر نیچے کے دونوں دانت بھی آپس میں مل جائیں گے سامنے والے، تو پھر ادا ہوگا ز سین صاد. ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. زبان کی نوک جڑ سے لگے ثنایا کے تو اس سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کو نطاعیہ. پھر زبان کی نوک جب ثنایا کے کنارے سے لگے تو اس کو لساویہ. پھر زبان کی نوک جب ثنایا سفلی اور علیہ آپس میں مل جائیں تو اس سے جو ادا ہوتے ہیں ان کو صفیریہ کہتے ہیں. اب نیچے کی ہونٹ کا شکم، یعنی ثنایا علیہ کے کنارے سے ثنایا علیہ یعنی سامنے والے دو دانت جو ہیں وہ نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگیں تو اس سے فا ادا ہوتا ہے. فا. سامنے کے دو دانت نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگیں تو اس سے فا ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ، یعنی منہ کو بند کریں تو ہم ہونٹوں کو اس طرح زور سے اوپر نیچے نہیں دبائیں گے تو پھر اس سے با ادا ہوتا ہے، یعنی ہونٹ اندرونی طور پر آپس میں ملے. ہونٹوں کا خشکی والا حصہ، یعنی باہر سے جب ہم ہونٹوں کو بند کریں گے تو اس سے میم ادا ہوتا ہے، اور دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے، اور ان چاروں کو کہتے ہیں حروف شفویہ. اب آتے ہیں خیشوم، یعنی ناک کی ہڈی. غنہ، یعنی اس سے نون اور میم اور ڈبل حرکت والے حروف میں یہ ہوتا ہے، تو یہ غنہ کی آواز ہے، یہ ناک میں چھپائی جانے والی آواز ہے، تو اس آواز کا نام خیشوم رکھا گیا ہے، یعنی ناک کے بانسے کو خیشوم کہتے ہیں، اور یہاں سے ادا ہونے والی آواز کیا ہے؟ غنہ ہے. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے سمجھ آئی ہوگی. جو چیز سمجھ نہ آئے کمنٹ باکس میں پوچھیں، کمنٹ کریں، ان باکس میں پوچھیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اس لیکچر کو سنیں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.